وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، کافی دیر سے آپ کی میں بات سن رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک تو میں چھوٹا سا تھی، غلام احمد مرزا صاحب کی وفات کس جگہ پہ ہوئی تھی، لوکیشن کہاں پہ ہوئی تھی؟ اچھا، ہیلو؟ لاہور، جی لاہور میں، لاہور میں نہیں، لاہور میں تو ہوئی تھی، مطلب ایک ان کے گھر میں ہوئی تھی یا کہیں وہ اس وقت اپنے گھر میں؟ جی وہ اس وقت احمدیہ بلڈنگز میں مقیم تھے، اس بلڈنگ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان پر مطلب یہ کہ فرشتہ جبرائیل امین جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور جتنا وہ کنورسیشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو کیا غلام احمد مرزا صاحب کے پاس بھی مطلب یہ کہ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آیا کرتے تھے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا سوال ہم اس کا ہو گیا آپ جی کے سوالات مکمل شکیل جی صاحب؟ جی جی، بہت شکریہ جناب، بڑا بہت اچھا بہت لگا شکریہ آپ سے ٹائم بات دینے کر کے۔ پہلے دو سوالات کے جواب تو ہو گئے، تیسرے کے لیے امام طاہر مجیب راشد صاحب سے، جی آخری سوال کیے اگر آپ ان پہ بتا دیں۔ یہ ان کا سوال ہے کہ کیا حضرت جبرائیل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے تھے یا ہوئے تھے یا نہیں ہے۔ اس کا سوال جواب بالکل واضح ہے کہ یقیناً نازل ہوئے تھے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد یہ کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے پیغام دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تکلم۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کلام کرتا ہے تو اس کا پیغام جو بھی ہو وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے یا باقی کسی فرشتے کے ذریعے اس آدمی تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کا مسیح موعود علیہ السلام پر، بانی سلسلہ علی احمدیہ پر نازل ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں، اور انہوں نے خود اس کا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کی بنیاد اگر دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل، دائم، جاری و ساری سلسلہ ہے۔ میں ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آگے بھی آیت چلتی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں استقامت کا نمونہ دکھاتے ہیں، گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اس قابل بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا دے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک استمرار کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اتر گئے، بلکہ وہ نازل ہوتے رہیں گے۔ اور پھر ان کو کیا کریں گے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ فرشتے آئیں گے، وہ گونگے فرشتے نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے، آ کر بولیں گے، اور وہ بولیں گے یفعلون ما یؤمرون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ پیغام ان کو دے گا ان کو دیں گے، ان کو بشارتیں بھی دیں گے، دنیا کے بارے میں بھی، آئندہ کے بارے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے پیغام ان کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک مستقل نظام بنایا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس پر نہیں، جبکہ وہ شخص نہ صرف اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہے کہ مجھ پر فرشتے اترے اور انہوں نے کلام دیا، بلکہ ان کا وہ کلام آپ نے شائع کیا، آپ نے بیان کیا تواتر کے ساتھ۔ 1876 سے لے کر 1908 تک قریباً یہ 32 سال بنتے ہیں۔ یہ 32 سال کا عرصہ ہے جس میں مسلسل آپ کو الہامات ہوتے رہے اور آپ نے ان الہامات کو شائع بھی کیا۔ تو یہ قطعی اور یقینی بات ہے، اور ہم اس پر بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بشمول حضرت جبرائیل کے نازل ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔